آئیے ہم آیت الکرسی کو سماعت کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ آپ زندہ ہے، القیوم اور اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو زندگی اسی نے عطا فرمائی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، وہ اونگ سے اور نیند سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ یا تو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، یا دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، یا پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، یا پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ تو مملوک کو خدا سمجھنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، تو فرمایا آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ تو جو خالق ہے اسے چھوڑ کر مملوک کی پوجا کرنا اور اسے خدا سمجھنا یقیناً یہ نادانی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے بت شفاعت کریں گے، تو فرمایا گیا کہ یہ بتوں کو شفاعت کا اذن نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء اور فرشتے شفاعت کریں گے، لیکن مومنوں کے لیے کریں گے۔ کافروں کے لیے کوئی شفاعت کل بروز قیامت نہ ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے سارے امور وہ جانتا ہے۔ جو پہلے ہوا، جو بعد میں ہوگا، وہی جانتا ہے حقیقی طور پر۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالی جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی علم مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو علم عطا کیا، اور سب سے زیادہ علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ سارے فرشتوں، سارے انبیاء، سارے اولیاء اور ساری مخلوق کا علم جمع ہو کر بھی حضور کے علم کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالی کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ساری مخلوق کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، اولیاء اور فرشتوں اور ساری مخلوق کا علم جمع کیا جائے تو اسے اللہ کے علم سے جو نسبت کی بات کی جائے تو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ کئی مقام پر بیان فرمایا کہ اگر کروڑوں سمندر ہوں، اس کے سامنے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو بتاؤ ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں کے سامنے کیا نسبت ہے؟ فرمایا جو بھی نسبت ہے مخلوق کے علم کو اللہ کے سامنے وہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ اس سے ایک وسوسے کی کاٹ ہو جاتی ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ اعلی حضرت نے اللہ اور حضور کے علم کو برابر قرار دیا، تو یہ بات غلط ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جگہ جگہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ مخلوق کا علم، حضور کا علم کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔
دوسری بات یہ کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے، لہذا کسی صورت میں برابری نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے۔ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہنا منع ہے، کیونکہ عالم الغیب کے معنی یہ ہوتے ہیں ذاتی طور پر غیب کو جاننے والا، اور ذاتی طور پر غیب کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے اولین اور آخرین کا بے حساب علم عطا فرمایا، کثیر علم عطا فرمایا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے، اس کے علم و قدرت میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد عرش ہے، تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے عرش میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں، اتنا وسیع عرش ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہ مراد ہے، وہ ایک کرسی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جو زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، سمت، ڈائریکشن، جہت سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی نگہبانی بھاری نہیں۔ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جب آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھیں اور یہاں پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لیں اور ہلکا بنا لیں۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھی آنکھ پہ رکھ لیں، الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹی آنکھ پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ پڑھیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پوری آیت الکرسی تو ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر اسے 11 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پھر جب 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اپنی انگلیاں ہٹا دیں اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر آیت الکرسی پوری کر لیں۔ پھر انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آنکھیں محفوظ رہیں گی، اس کا نور انشاءاللہ قائم رہے گا اور نور میں جو کمی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے بلند بڑائی والا، وہی بلند و بالا ہے۔